نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے فی صفات اہل السنت والجماعت ولم سموا بذلک، اہل السنہ والجماعہ کی صفات کا بیان اور یہ کہ ان کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے۔ ثم من طریقۃ اہل السنت والجماعت اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنا و ظاہرا۔ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی ظاہر و باطن ہر حال میں اتباع کرتے ہیں۔ اتباع کے بارے میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ صرف علم کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ ہمیں علم ہوگا کہ سنتیں کیا ہیں تو ہی ہم اتباع کر سکتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اہل سنت طلب علم کے حریص ہوتے ہیں اور اس میں مشقت برداشت کرتے ہیں۔ علم بغیر مشقت کے آتا ہی نہیں ہے، اور جو علم سہل پسندی اور آسانی کے ساتھ مل جائے اس کی ریٹینشن نہیں ہوتی۔ جتنا آپ اس کے اندر اپنی جان، اپنا جسم، اپنا مال، اپنی تھکن، اپنی بھوک، اپنی نیند، سب کچھ آپ اس کے اندر کھپائیں گے تو علم واپسی آپ کو کچھ نہ کچھ دے گا۔ اور یہ جو اسلاف کے تجربات ہیں کہ علم کے لیے سفر بھی بہت ضروری ہے، تو ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت آسانی دینے کا جو ٹرینڈ ہے حصول علم کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو، تو اس کے پھر نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ وہ علم ریٹین نہیں ہوتا اور اس کی اہمیت نہیں پتہ چلتی۔ پھر ایسے ہی انسان کی نفسیات ہی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کوئی ان امپورٹنٹ سی چیز ہے جس کے لیے ہمارے لیے اتنی زیادہ آسانی کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں مقابلے کا امتحان ہوتا ہے، وہ ایک ٹاپ کا امتحان ہوتا ہے تو وہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ ہزاروں بچوں میں سے 1 یا 2% بچے بھی پاس نہیں کرتے، 2% پاس کر جائیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس کو مشکل کیوں رکھا گیا؟ تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اہل سنت عقیدہ، عبادات، اخلاق اور دعویٰ اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی اتباع کرتے ہیں۔ موقع محل کی مناسبت سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس کے لیے حکمت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اتباع کرتے ہوئے نرمی کا مظاہرہ کرنا اور ہر انسان کو اس کے مقام و مرتبے پر رکھنا اہل سنت والجماعت کا کام ہے۔ اسی طرح اہل السنہ والجماعہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ اس حدیث پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کرتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آثار اور تمام فرمودات کو ہی احاطے میں لے آئیں، لیکن یہاں پر ہم اتنی بات کہہ کے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اہل السنہ عقیدہ، عبادت، اخلاق اور دعویٰ، ان سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، نہ تشدد سے کام لیتے ہیں، نہ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں سختی میں، اور نہ ہی سستی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور جو افضل ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں ان کی 3 یا ان سے بھی زیادہ اقسام بتائی جاتی ہیں۔ پہلے وہ امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سبیل التعبد سر انجام دیے، یعنی ایسے امور جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورۃ الاحزاب آیا 21 میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔
تو اس میں تو ہم نے فالو کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسرے وہ کام جو آپ نے اتفاقاً کیے، ان کی اتباع ہمارے لیے حکم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ہمیں ذوالحجہ کے چوتھے روز مکہ آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاریخ کو مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے، تو ایسا کرنا ہمارے لیے واجب نہیں ہے بلکہ مشروع ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روز کی تشریف آوری اتفاقاً تھی۔ تیسرے وہ قسم ہے وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت کیے ہیں، کیا ان کی اتباع ہمارے لیے مشروع ہے؟ کیا ان کی اتباع ہمیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے، سوائے اس صورت کے کہ کوئی ایسی شرعی رکاوٹ ہو کہ ہم اس کو نہ کر سکیں، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جتنی ممکن ہو ان کاموں میں بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ چوتھی وہ قسم ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلت کے تقاضے کے تحت کیے، مثلا نیند ایک جبلی تقاضا ہے، یعنی انسٹنکٹ ہے نا، ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے، تو دائیں طرف سونا مسنون ہے۔ اسی طرح سے کھانا اور پینا انسان کی طبیعت کے اندر ہیں، نیچرل ہیں، لیکن بیٹھ کے پینا، بسم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے مختلف قسم کے جتنے بھی جبلی تقاضے ہیں وہ یہ چوتھے والے جو کیٹیگری ہے اس میں آتے ہیں، اور ان کو بھی ہمیں کر لینا چاہیے جتنا ہم سے ممکن ہو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی اور بہتری ہے۔ وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حيث قال علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل بدعة ضلالہ۔ پھر وہ کہتے ہیں اور مہاجرین اور انصار میں سے السابقون الاولون کی پیروی کرتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو لازم پکڑنا، تم اسے مضبوطی سے تھامے رہنا اور اسے داڑھوں سے مضبوط پکڑ لینا، اور دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہمارے لیے، اور وصیت ہوتا ہے کسی کو اہم کام کی تلقین کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ہے کہ دین میں بدعات سے بچا جائے، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کیا ہے۔ اب یہ چیز واضح رہے کہ امور دنیا اس میں داخل نہیں ہے۔ آج آپ اس وقت اگر تراشے ہوئے قلم ہوتے تھے اور آج آپ پارکر کے پین سے لکھتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت اگر اونٹ ہوتے تھے سواری کے لیے اور آج آپ گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں تو یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ امور دنیا اس حدیث میں داخل نہیں، دینی امور تمام اس میں داخل ہیں۔ مسلمانوں میں ایسے کچھ گمراہ ڈیویٹڈ سیکٹس آئے ہیں کہ جو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے لگے اور ان کے اپنے ہی کانسیپٹس بن گئے۔ تو عبادت کا طریقہ بھی وہی ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ مثلا آپ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ آج کل جو ایک مجھے کسی نے کہا کہ میں ریلیجس تو ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھتی، اور اللہ کے قرب کا کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، میرا اپنا اللہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن شپ ہے اور میں اسی کے مطابق اللہ کے بڑی قریب ہوں۔ تو کیا ایسا کہنا درست ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دین کے معاملات میں؟ تو ایسا ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے۔
اللہ تعالیٰ نے ہی یہ دین بھیجا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اسی نے اس کے قواعد و ضوابط بنائے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اس دنیا کے ایک چھوٹے سے ادارے کے بھی قواعد و ضوابط تبدیل نہیں کر سکتے جب، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے قواعد و ضوابط کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنے افعال ایسے ایجاد کر رکھے ہیں جن کے ساتھ وہ عبادت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے، یہ ایکشن جو ہے، یہ اجر و ثواب کے حصول کا باعث ہوگا. حالانکہ اخلاص نیت اور اتباع رسول یہ دو چیزیں مست ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر لینے کے لیے. خود ساختہ عقائد ہوں یا افعال ہوں یا اقوال ہوں، تو ان سب کے حوالے سے کئی قسم کی بدعات ہمارے معاشرے میں جاری ہیں، اور ان میں سے ہر ایک بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. اور بدعت جو ہے اس کی بڑی خوفناک تباہیاں اور خرابیاں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بدعت اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت کو، المائدہ آیت نمبر 3 کو جھٹلا دیتی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو جب بدعات والے ایڈ کرتے ہیں دین میں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دین تو مکمل نہیں تھا، ہم نے کچھ چیزیں اور ایڈ کی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ شریعت کو ناقص قرار دینے کی مترادف ہے کہ گویا کہ شریعت میں کمی تھی اور بدعتی نے اس کو مکمل کیا ہے. اور نمبر 3، یہ ان مسلمانوں کو لعن طعن کرنے والی بات ہے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ کہ ان بدعات سے پہلے کے لوگوں کا دین کیا ناقص اور غیر مکمل تھا؟ کیا صحابہ کا اور نعوذ باللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نامکمل تھا؟ یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے بدعت کا، جس سے کہ ہمیں ہر حال میں بچنا ہے. اور چوتھی جو خطرناکی ہے بدعت کی، وہ یہ ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام طور پر جو بدعت کا شوقین ہوتا ہے وہ سنتوں سے غافل ہو جاتا ہے. بعض علماء اسلاف کا قول ہے کہ جس قوم نے کوئی بدعت جاری کی اس نے اس جیسی سنت گنوا دی. پھر ایک اور چیز بھی ہمارے ہاں ایک رائج ہے بدعت حسنہ کا اور بدعت سیئہ کا کانسیپٹ. تو بدعت میں مختلف اقسام بنانے والا دراصل بہت بڑی غلطی پر ہے. ہر طرح کی بدعت ہی گمراہی ہے. حدیث کے مطابق کل بدعت ضلالہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو کا ایک مضبوط لفظ فرما کر ہر چیز جو نئی ایڈ کی جاتی ہے دین میں اس کو اس میں شامل کر دیا ہے بدعت کے دائرے کے اندر ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے یہ بعض جو بدعتی حضرات ہیں وہ یہ دلیل لیتے ہیں. جب انہوں نے نماز تراویح پڑھتے دیکھا امام کی اقتداء میں تو انہوں نے فرمایا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بڑی اچھی بدعت ہے. تو آپ نے اس عمل کی تعریف فرمائی اور اس کو بدعہ کہا. تو در حقیقت اس کا جواب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس کے لغوی معنی میں استعمال کیا ہے لفظ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں صحابہ کو 3 راتیں نماز پڑھائی ہے، اور پھر اس خوف کے پیش نظر ترک کیا کہ کہیں وہ ان پر فرض قرار نہ دے دی جائے اور یہ مشقت میں نہ پڑ جائیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے پھر اس کے فرض ہونے کے سارے احتمالات ختم ہو گئے، تو اس کو رائج کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ یہ پڑھائی گئی ہے تو لہٰذا اسے بدعت کہنا درست نہیں ہے. اور ہوا یہی تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں الگ الگ پڑھ رہے ہوتے، کہیں ایک امام کی اقتداء میں، کہیں 8-10 لوگ ایک اور امام کی اقتداء میں. تو حضرت عمر نے صرف اتنا کیا ہے کہ ایک امام کی اقتداء میں سب کو کھڑا کیا، اور پھر جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں اور اس وقت نہیں آتے ان کی بھی تعریف کی. صحیح بخاری میں آتا ہے. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اس وقت تمام جلیل القدر صحابہ موجود تھے اور ان میں سے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا ہے. تو آج اس کو بدعت کہنا اور پھر اس سے بدعت کی گنجائش نکالنا بدعت حسنہ کہہ کر تو یہ درست نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ زیادتی ہے.
وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، اور اہل السنہ والجماعہ یہ جانتے ہیں کہ سب سے سچا کلام اللہ کا کلام ہے۔ اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ کلام اللہ میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے سچا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا اس سے تبدیل ہو جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب ہمارا کلام اللہ کے اصدق الکلام سب سے سچا کلام ہونے پر ایمان ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم پر ہر اس چیز کی تصدیق کرنا واجب ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے۔ وہ خبر اس نے اپنی ذات کے بارے میں دی ہو، اور چاہے اپنی مخلوق کے بارے میں دی ہو، چاہے کوئی غیب کی خبریں ہوں، سب پر ایمان لازمی ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یعنی راستے بے شمار ہیں مگر بہترین راستہ و طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ہمیں اس کا علم بھی ہے اہل السنہ والجماعہ کو، اور اسی پر ان کا ایمان بھی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ وَلِهَذَا سُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور وہ اللہ کے کلام کو ہر کسی کے کلام پر ترجیح دیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر کسی کے طریقے پر مقدم رکھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اہل کتاب و سنت کہلاتے ہیں۔ اکثر مورخین جو ہیں ان میں یہ بات مشہور ہے کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے تھے، لیکن یہ بات غلط ہے، اور غلط اہل السنہ والجماعہ کہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں؟ قرآن سے، کیونکہ سورۃ النساء 163 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جس طرح ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف۔ تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد آئے ہیں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں۔ پھر امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر ایک طریقے پر ترجیح دیتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں، یعنی عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، ہر چیز میں۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اسی لیے وَلِهَذَا سُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اسی لیے ان کو اہل کتاب اور اہل السنہ کا والجماعہ کا نام دیا گیا ہے۔ وَسُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الْإِجْتِمَاعُ وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ، اور نیز وہ اہل جماعت اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ جماعت اجتماع کو کہتے ہیں جس کی ضد تفرقہ و اختلاف ہے، اگرچہ جماعت کا لفظ اب مجتمع قوم کے لیے استعمال ہونے لگا ہے، یعنی وہ اس چیز کے اوپر سب اکٹھے ہیں، جمع ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کے علاوہ اپنے آپ کو کسی چیز پر اکٹھے نہیں کرنا۔ تو گویا کتاب و سنت اور اجماع، ان کا اکٹھا ہونا، وہ تین اصول ہیں جن پر علم اور دین میں اعتماد کیا جاتا ہے۔ والاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الاصول الثلاثه جميع ما عليه الناس من اقوال واعمال باطنه او ظاهره مما له تعلق بالدين۔ اجماع وہ تیسرا اصول ہے جس پر علم اور دین کے مسائل میں اعتماد کیا جاتا ہے۔ اہل سنت انہی تینوں اصولوں پر لوگوں کے ان تمام ظاہری یا باطنی اقوال کو تولتے ہیں اور افعال کو تولتے ہیں جن کا تعلق امور دین سے ہوتا ہے۔ اجماع وہ تیسرا اصول ہے جس پر علم اور دین کے مسائل میں اعتماد کیا جاتا ہے۔ اہل سنت انہی تینوں اصولوں پر لوگوں کے ان تمام ظاہری یا باطنی اقوال و افعال کو تولتے ہیں جن کا تعلق امور دین سے ہوتا ہے۔ والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه،
ان کے نزدیک وہی اجماع معتبر ہے جو سلف صالحین کا اجماع ہے، کیونکہ ان کے بعد اختلاف بہت بڑھ گیا اور امت انتشار کا شکار ہو گئی۔ یہ 3 اصول ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع۔ اور اہل السنہ والجماعہ جو ہیں وہ لوگوں کے ہر قول اور عمل، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، انہی تینوں اصولوں پر ان کا موازنہ کرتے ہیں، اور جب تک کسی چیز کا کتاب و سنت اور اجماع کے ساتھ موازنہ نہ کر لیں اس وقت تک اسے حق تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ان کو دلیل مل جائے تو مان لیتے ہیں، ورنہ اس کو باطل قرار دیتے ہیں۔ اور اجماع بھی جو سب سے زیادہ معتبر ہے وہ ہے جو سلف صالحین کا اجماع تھا، یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، امام ابن تیمیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو امت نفسانی خواہشات اور اختلافات کا شکار ہو گئی اور کئی گروہوں میں بٹ گئی، اور وہ سارے کے سارے حق کے متلاشی بھی نہیں تھے، اور اسی دوران ان کی آراء میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا اور کئی قسم کے اقوال سامنے آ گئے۔ فصل فی بیانی مکملات العقیدۃ من مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال التي یتحلی بها اہل السنہ۔ عقیدے کو مکمل کرنے والے ان عمدہ اخلاق اور خوبصورت اعمال کا بیان جن سے اہل السنہ آراستہ ہیں۔ ثم هم مع هذه الاصول یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ پھر اہل السنہ والجماعہ ان اصولوں کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، علی ما توجبہ الشریعۃ، جن کا شریعت تقاضا کرتی ہے۔ وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ۔ اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عمراء اور حکمرانوں کے ساتھ حج، جہاد، جمعوں اور عیدوں کو ادا کیا جائے، خواہ وہ نیک ہوں یا فاجر۔ وہ باجماعت نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ امت کی خیرخواہی کو دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر اعتقاد رکھتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ وَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ فَإِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رحمت اور مہربانی کا معاملہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا کوئی عضو بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلی بات، معروف اور منکر، معروف کا حکم اور منکر سے روکنے کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ معروف ہر وہ چیز جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور منکر ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے، ظالم کا ہاتھ پکڑ لو گے اور اسے حق کی طرف موڑ دو گے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن ماجہ اور ترمذی میں بھی آئی ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ آل عمران آیت نمبر 104، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دیتی رہے، نیکی کا حکم کرتی رہے اور برائی سے منع کرتی رہے۔ لہٰذا اہل سنت نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور اس کام میں وہ کوتاہی نہیں کرتے، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ نمبر 1، یہ فریضہ سر انجام دینے والا جس چیز کا حکم دے رہا ہو یا جس چیز سے منع کر رہا ہو اس بارے میں اسے شریعت کے حکم کا علم ہو۔ نمبر 2، اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے
کیا اس کے لیے یہ حکم ریلیونٹ ہے یا نہیں، اس کو یہ حکم دیا جا سکتا ہے یا منع کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تیسرے یہ بھی ہے کہ بغیر نقصان اٹھائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے پر قادر ہو، اور اگر اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس پر یہ کام واجب نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ اسے نیکی کا حکم دینے یا برائی سے روکنے پر قتل کر دیا جائے گا تو اس کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں، کیونکہ وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ لیکن ایک صورتحال یہ بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں امر بالمعروف کا معاملہ جہاد شمار ہونے لگے۔ مثلاً وہ سنت کا حکم دیتا ہے اور بدعات سے روکتا ہے، اور اگر وہ بدعات سے نہیں روکے گا تو بدعتی لوگ سنت کے پیروکاروں کے خلاف چڑھائی کریں گے، تو ایسے حالات میں سنت کا اظہار اور بدعت کا بیان اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ یہ جہاد کے لیول کی چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ برائی کو روکنے سے 4 حالتوں میں سے ایک حالت ضرور پیدا ہوتی ہے، یا تو برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے سے کمتر برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا اس جیسی کوئی اور برائی جنم لے لیتی ہے، اور یا اس سے بھی بڑی برائی سامنے آن کھڑی ہوتی ہے۔ اگر تو پہلی اور دوسری صورت ہو کہ یا خاتمہ ہو رہا ہے یا اس میں کمی آ رہی ہے، تو پھر تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ اور تیسری صورت میں جس میں کوئی اور برائی جنم لے لینی ہو، یا چوتھی صورت میں کہ اس سے بھی بڑی برائی سامنے آن کھڑی ہو، تو پھر ایسے میں انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی بعد میں اس کے لیے بہتری لے آئے اور وہ بہتر طور پر لوگوں کو سمجھا سکے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بتوں کو گالی نہ دو جنہیں وہ اللہ کے علاوہ بلاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کو حد سے گزرتے ہوئے اور علم کے بغیر گالیاں دے بیٹھیں۔ اور اسی طرح سے یہ کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی حدوں کا انکار کیا جا رہا ہے تو وہاں مت بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں تک کہ لوگ واپس اللہ کی حدوں میں آ جائیں۔ تو وہاں سے اٹھ جانا بعض اوقات آپ کی بہتر تبلیغ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ وہیں پر اسی وقت کوئی لڑائی جھگڑا انسان شروع کر دے، کیونکہ آپ کے اٹھ کر چلے جانے سے ضرور یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ان کا ضمیر ان کو ملامت کرے گا کہ ہم نے ایسا کام کیا کہ جس سے یہ تو اٹھ کر ہی چلا گیا۔ پھر ایک چوتھی شرط بھی ہے کہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا خود بھی ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جن کی وہ دوسروں کو تلقین کر رہا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ اسی آیت کا مصداق بنے، البقرہ 44 کا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اپنی کتاب کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اچھا، بعض علماء جو ہیں نا، اور یہ ایک میجورٹی ہے علماء کی، جو یہ کہتے ہیں کہ بہرحال نیکی کا حکم کر دینا چاہیے اور برائی سے روک دینا چاہیے، چاہے انسان خود اس پر عمل نہ بھی کرتا ہو۔ اس میں تلقین میں اپنے آپ کو بھی شامل رکھے کہ میں اپنے آپ کو بھی تلقین کر رہی ہوں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو تلقین کرتے ہیں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ مجھے بھی کرنا چاہیے، اور پھر آپ وہی کام کرنے بھی لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کی بھی یاد دہانی ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ڈانٹ پلائی ہے وہ اس لیے وہ آن پرپز یہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایک ابو لیول کے لوگ ہیں، ہمیں تو صرف عوام الناس کو ہی سکھانا ہے۔ اور یہ بات درست بھی ہے کہ اپنے آپ ہی کو تلقین کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حکمران چاہے نیک ہوں یا بد، ان کے ساتھ نیک اعمال کی ادائیگی کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ وہ پرلے درجے کے فاسق ہی کیوں نہ ہوں، بشرطے کہ ان کا فسق
انہیں کفر کے لیول تک نہ پہنچاتا ہو۔ اس حوالے سے وہ بڑے ایک دور کی ویژن رکھتے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ اگر وہ ان سے اختلاف کر کے ایک علیحدہ سے اپنی کوئی بنا لیں گے جس کو کہتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد، تو مزید بڑے فتنے جنم لیتے ہیں۔ اور ائمہ کے خلاف جب بھی خروج ہوا ہے، مسلمانوں میں فتنوں کا دروازہ کھلا ہے اور مسلمان ایک دوسرے ہی کے خلاف صف آرا ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اہل السنہ والجماعہ اپنے امراء کو کبھی نصیحت نہیں کرتے، بلکہ وہ ساتھ ساتھ ان کو نصیحتیں بھی کرتے ہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایسے لوگ ہمارے امراء بن جائیں جو ہم سے تو اپنے حق کا مطالبہ کریں جبکہ ہم سے ہمارا حق روک دیں، تو ایسے میں آپ ہمیں کیا حکم دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور تم اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ اور پھر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، اور امت کی خیر خواہی کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، مسلمانوں کے ائمہ کی خیر خواہی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی سے مراد اس تک رسائی کے لیے سچی طلب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی سے مراد ان کی سچی اتباع ہے اور ان کے دین کے دفاع کی کوشش ہے۔ اور اسی طرح سے ائمہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو کچھ غلط کرتا دیکھیں تو ان کو ان الفاظ میں نصیحت کی جائے کہ جن میں پھر ان پر اثر بھی کرے، اور اسی طرح سے عام مسلمانوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے۔ اور پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ احادیث لائے ہیں کہ جن میں مسلمانوں کا آپس میں جڑ کے رہنے کا پتہ چلتا ہے۔ جتنا اتحاد ہوگا، جتنی بنیانم مرصوص ہوں گے، اتنا ہی زیادہ فائدے مند ہوں گے، اپنے لوگوں کے لیے بھی، دیگر مسلمانوں کے لیے بھی، اور تمام امت مسلمہ اس اتحاد کا فائدہ اٹھائے گی۔ جب اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی قوم کی اور رنگ کی اور نسل کی سوچتا ہے، اپنی جغرافیکل باؤنڈریز کی سوچتا ہے، ارد گرد کے مسلمانوں کی نہیں سوچتا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالشُّكْرِ وَالرِّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا۔ اور وہ آزمائش کے وقت صبر کرنے اور کڑوی تقدیر پر شکر اور راضی رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ اخلاق کریمہ اور اعمال حسنہ کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مفہوم پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق ان میں سب سے اچھے ہوں۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ خوف اور کچھ بھوک سے، جانوں، مالوں اور پھلوں میں کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو، یعنی ان لوگوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور صبر مصیبت آنے پر ہوتا ہے، مگر سب سے اعلیٰ اور افضل صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، اور یہی حقیقی صبر ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو وہ کہنے لگی، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ میرے جیسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہیں۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکی تھی۔ جب اسے یہ بتایا گیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے۔ صدمہ ٹھنڈا پڑنے پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ کمال صبر حاصل
نہیں کیا جا سکتا۔ اہل السنہ والجماعہ پہلے صدمے پر صبر کرتے ہیں، یہ ان کی اخلاقی کیفیت ہوتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درست عقیدہ انسان کے اخلاق اور اعمال کو بھی درست کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں عافیت میں۔ پھر اسی طرح سے تقدیر کے کوئی کڑوے فیصلے بھی آ گئے، کوئی ایسے جو انسانی طبیعت سے ہم آہنگ نہیں تھے، جس کی وجہ سے انسان کسی اذیت میں مبتلا ہوا، تو اس کو مر القضاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس پر بھی وہ راضی رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ مصیبت زدہ جو لوگ ہیں نا، ان کے کچھ مقامات ہیں۔ پہلا مقام مصیبت زدہ اللہ سے ناراض، دوسرا مقام مصیبت زدہ صبر کر گیا، صدمے کے شروع میں ہی صبر کر گیا، تیسرا مقام مصیبت زدہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا، اور چوتھا مقام کہ مصیبت زدہ نے شکر کیا کہ اللہ نے اس کو چنا، کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کے لیے چنا، لہٰذا یہ مصیبت میرے لیے نعمت ہی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، اس کا ایمان ہے، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو تو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالشُّكْرِ وَالرِّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اور وہ آزمائش کے وقت صبر کرنے اور کڑوی تقدیر پر شکر اور راضی رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ اخلاق کریمہ اور اعمال حسنہ کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مفہوم پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ وَيَنْدُبُونَ إِلَىٰ أَن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، اور وہ اس بات کی بھی دعوت دیتے ہیں کہ جو آپ سے قطع رحمی کرے آپ اس سے صلہ رحمی کریں، وہ اس بات کی بھی دعوت دیتے ہیں کٹنے والے سے جڑو۔ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اور آپ اس کو عطا کریں جو آپ کو محروم کرے۔ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور آپ معاف کر دیں اس کو جو آپ پر ظلم کرے۔ وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، اور وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ وَحُسْنِ الْجِوَارِ، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور وہ احسان کا حکم دیتے ہیں یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ۔ وَالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ، اور غلاموں کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْبَغْيِ، اور وہ منع کرتے ہیں فخر و غرور، تکبر اور سرکشی سے۔ وَالْإِسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقٍ، اور مخلوق پر حق یا ناحق بڑائی جتانے سے منع کرتے ہیں۔ وَالْإِسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقٍ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِيِ الْأَخْلَاقِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ صَفْصَافِهَا، اور وہ بلند اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور گھٹیا اخلاق سے روکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے جو ان کا عقیدہ ان کے ساتھ کرتا ہے، ان کے لیے کرتا ہے۔ مومن خوش اخلاق ہوتا ہے، جود و کرم والا ہوتا ہے، ایذائیں نہیں پہنچاتا، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، لوگوں کو جب بھی ملے مسکراتے چہروں سے ملتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے، اس اللہ کی خاطر جس پر وہ ایمان لایا، جو اس کا عقیدہ ہے درست، اس نے اس کو یہ حکم دیا کہ تمہیں اخلاقاً بھی ویسا ہی ہونا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ صلہ رحمی کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، یعنی بدلے میں صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، اور اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ کوئی میسج کر سکتے ہیں، آپ کوئی گفٹ بھیج سکتے ہیں، سال ہا سال وہ رسپونڈ نہ کریں تو بھی آپ کرتے رہیں، اور آپ اس لیے نہ کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کبھی کرتے کرتے تھکیں گے نہیں،
اور پھر جب بھی وہ آپ سے بے رخی کریں گے تو آپ کے اندر ایک سکون کا احساس ہوگا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ پرسکون ہوں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، بے رخی کر رہے ہیں، مجھے اللہ نے ایک اور موقع دے دیا ہے صلہ رحمی کرنے کا، ایک اور موقع دے دیا ہے ایک عظیم نیکی کرنے کا۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے قرابت دار ہیں، میں تو ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں مگر وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں جبکہ وہ میرے خلاف جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری بات درست ہے تو گویا تو ان کے منہ میں راکھ ڈالتا ہے، اور جب تک تو اس حالت پر رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار تیرے ساتھ رہے گا۔ یعنی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے اعمال ایسے کہ فرشتے اتریں، اور اس میں جن اعمال کا ذکر ہے اس میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ بے رخی کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے چلے جانا۔ انسان پر کوئی ظلم ہو رہا ہو، مار پیٹ، مال چھن جانا، عزت و آبرو پامال ہونا، زیادتی ہونا، کسی حق کی ادائیگی کا رک جانا، تو ایسے لوگوں کو معاف کرنا اہل السنہ والجماعہ کا بلند اخلاق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فصلت میں فرماتے ہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو اچھائی سے ٹال دیا کریں، تو پھر یہ ہوگا کہ جس شخص میں اور آپ میں دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رہنی چاہیے کہ معافی اس وقت ہی ہوتی ہے جب انسان انتقام لینے پر قادر ہو۔ اگر آپ انتقام پر قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ آپ اپنے اور اپنے ساتھی کی تعلقات میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کریں گے، ورنہ اگر آپ قادر ہی نہیں ہیں بدلہ لینے پر تو وہ تو ایک مجبوری ہے اور آپ کی خاموشی اور آپ کی کمزوری ہے۔ آپ مظلوم ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں، لیکن یہ نہیں کہ پھر آپ نے معاف کیا، ٹھیک ہے؟ تو معافی یہ ہے کہ جب آپ قدرت رکھتے ہوں بدلہ لینے کی۔ اور والدین کا حق تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے پہلے والدین کا حق رکھا ہے، اور خصوصاً ماں کا، اور اس کی مشقتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر بھی کیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہے۔ اس کی ماں نے اسے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور اسے بڑی مشقت کے ساتھ جنا۔ اسی طرح سورہ لقمان آیا 4 میں آتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکیدی حکم دیا، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ وہ کہنے لگا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ۔ اور بہرحال دونوں ہی کا حق ہے، اور اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آپ یوں کہا کیجئے کہ اے ہمارے رب، ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میری پرورش کی جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ اور یہ فرض عین ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بالاتفاق فرض عین ہے، اور یہ حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی مقدم رکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا فی سبیل اللہ جہاد کرنا، والدین پر خرچ کرنا، مال خدمت کرنا، انہیں خوش رکھنا، خندہ پیشانی سے ملنا، خوبصورت انداز میں ان سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ خوبصورت باڈی لینگویج اور رویے کا مظاہرہ کرنا، اور ہر وہ کام جن سے انہیں راحت و سکون حاصل ہو، یہ سبھی بر الوالدین کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں البتہ
اگر وہ کسی واجب کے ترک کا یا حرام کے ارتکاب کا حکم دیں تو اس صورت میں ان کی پھر اطاعت نہیں کرنی ہوتی۔ اور اگر آج کل ہم اکثریت کا جائزہ لیں تو لوگ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی کوتاہیوں اور کمیوں کو والدین کے اپنے بچپن کی تربیت کا ذمہ قرار دیتے ہیں اور والدین کو متہم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ تو حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اکتاتے بھی نہیں، مگر ماں باپ کے ساتھ تھوڑی دیر بھی بیٹھنا پڑ جائے تو اکتا جاتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے میں کوئی کلپ دیکھ رہی تھی، کسی ٹی وی چینل کے اینکر جو ہیں وہ کسی اولڈ پیپلز ہوم میں گئے ہوئے تھے اور وہاں بوڑھی مائیں تھیں، اور وہاں جو کہانیاں تھیں کہ ایک جو والدہ ہیں انہوں نے بیوہ ہوتے ہوئے اپنا ایک چھوٹا سا بچہ وہ پالا، وہ پال پوس کر جوان کیا، اور وہ بچہ جو ہے لڑکا وہ 1 سال کے لیے اولڈ پیپلز ہوم میں ان خاتون کو چھوڑ کر گیا، اور اس نے کہا کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر، میں 1 سال کے بعد آ کے ان کو لے جاؤں گا۔ 12 سال ہو گئے ہیں وہ نہیں آیا، اور یہ کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ فون ہی نہیں اٹھاتا، اور اس دوران میں ان لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے شادی بھی کی ہے اور شادی پر بھی اپنی والدہ کو وہ نہیں لے کر گیا۔ اور اس طرح کے کئی اور کیسز تھے، سال ہا سال سے والدین اداس نظریں لے کر دروازوں کو دیکھ رہے ہوتے، وہیں ان کے انتقال بھی ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے انتظار میں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور کہاں یہ کہ انسان والدین کے ساتھ ہی قطع رحمی کرے۔ ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں اپنے کام کاج اور روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے میں کہ ہم والدین اور عزیز و اقارب کو، بلڈ ریلیٹیوز کو ہم بھول گئے ہیں۔ پھر اچھی ہمسائیگی کا بھی حکم دیتے ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ یہ سب باتیں وہ کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں؟ یہ قرآن سے اور حدیث سے۔ سورۃ النساء کی جو آیت ہے کہ جو آپ کے معاشرتی جو اخلاق ہے اس کی جامع ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کیا کرے۔ مزید فرمایا مجھے جبرائیل امین علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ وہ اسے وارث قرار دے دیں گے۔ اتنا حق ہے ان لوگوں کا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہوتے کہ سامنے والے گھر میں کون ہے، اور اگر آپ ان کو کوئی تحفہ تحائف بھیجیں اس ایکنالجمنٹ میں کہ آپ ہمارے ہمسائے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے کئی سال لگاتار کوئی رسپانس ہی نہیں آتا۔ بہرحال پھر یتامہ، مساکین اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے، وہ بچہ جس کا باپ اس کی بلوغت سے پہلے وفات پا جائے، کیونکہ وہ باپ کی سائے سے محروم ہوا ہے، اس کا ٹوٹا ہوا دل ہے، اور اس حالت میں اسے توجہ اور شفقت کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ مساکین سے مراد فقراء اور مساکین دونوں ہیں، یعنی بالکل جو کمر توڑ غربت والے ہیں، اور تھوڑے سے اوپر وہ لوگ کہ جو کچھ نہ کچھ ضروریات پوری بھی کر لیتے ہیں اور کچھ ضروریات ان کی پوری ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ مساکین کے ساتھ احسان حسب حال کرنا چاہیے۔ اگر انہیں کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا کھلائیں، لباس کی ضرورت ہے تو لباس پہنائیں، کسی مجلس میں آئیں تو انہیں خوش آمدید کہنا چاہیے تاکہ ان کے احساس کمتری کو دور کیا جا سکے۔ اور مسافر سے مراد یہاں پر وہ مسافر ہے جس کا زاد سفر ختم ہو گیا ہو یا ختم ہونے کے قریب ہو، کیونکہ مسافر غریب الدیار ہوتا ہے اور وحشت محسوس کرتا ہے، تو اس پر اکرام و احسان کے ساتھ اس کو مانوس کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور کہاں یہ کہ آپ کسی مسلمان ملک میں چلے جائیں، وہاں پر سیر و تفریح کے لیے چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کی جیب بھی کٹ جائے، یا وہاں پہ آپ کو کوئی ٹیکسی ڈرائیور پرانے نوٹ دے دے اور جب آپ وہ نوٹ کہیں پر پے کریں تو وہ کہیں کہ یہ تو نوٹ جو ہیں اب چلتے ہی نہیں ہیں۔ کہاں یہ اخلاق گرا ہوا، اور کہاں یہ اخلاقیات جو قرآن کی مطلوب ہیں اور جو اہل السنہ والجماعت سے مطلوب ہیں۔ پھر اسی طرح سے غلاموں کے ساتھ شفقت کرنا، مملوک کے ساتھ خود کھانا کھائیں تو انہیں بھی کھلائیں، بوقت ضرورت کپڑے بھی پہنائیں اور ان کی طاقت سے بڑھ کر ان پر کوئی ڈیوٹی نہ ڈالیں۔ پھر
فخر غرور اور ظلم نہیں کرتے، ہمبل ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں جھکتے ہیں، ان کی چال بھی متکبرانہ نہیں ہوتی، وہ اکڑ کر نہیں چلتے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو تواضع اور فروتنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی تعریف سے بھی گریز کرتے ہیں، الا یہ کہ اس کی کوئی خاص ضرورت ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اب یہ حبر الامہ ہیں، عبداللہ بن عباس امت کے عالم، فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھتا ہے تو میں اونٹ پر سوار ہو کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتا، یعنی کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور اپنی جو ذات ہے اس کو نیچے کیا کہ مجھ سے بڑھ کر جس کو علم ہے میں خود اس کے پاس پہنچوں گا، اور یہی تھے جو صحابہ کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے گرد آلود سر لے کر، اور وہ باہر نکلتے تو وہ کہتے اے ابن ام رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا۔ تو وہ کہتے نہیں، ضرورت تو میری ہے، حدیث تو میں نے آپ سے سننی ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو لوگوں پر برتر خیال کرنا، حق ہو یا نہ حق، اہل السنہ والجماعہ اس سے منع کرتے ہیں۔ کسی کی غیبت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کی عزت کو تار تار نہیں کرتے، اس کے عیوب کے درپے نہیں ہوتے، اس کے پرائیویٹ میٹرز کے درپے نہیں ہوتے۔ پھر وہ اخلاق عالیہ کا حکم دیتے ہیں اور اخلاق رذیلہ سے روکتے ہیں، یعنی سچائی، پاک دامنی، امانت و دیانت اور اس طرح کے دیگر اخلاق جو ہیں ان کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، اور گھٹیا اور ردی اخلاق مثلا جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، فحش کا ارتکاب وغیرہ اس سے وہ منع کرتے ہیں۔ وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَطَرِيقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الْإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سب اور اس کے علاوہ بھی وہ جو کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں کتاب و سنت کی پیروی میں کرتے ہیں، ان کا طریقہ دین اسلام ہے جس کے ساتھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اس جگہ اس بات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ سب کچھ کہتے اور کرتے وقت ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے تمام اقوال افعال اللہ رب العزت کی عبادت قرار پائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غافل لوگوں کی عبادت بھی عادت ہی ہوتی ہے، جبکہ بیدار مغز اور باشعور لوگوں کی عادات بھی عبادت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ عادات بھی وہی اختیار کرتے ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ اپنی صحت کا خیال بھی اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ دین کا کام اچھے طریقے سے کر سکیں۔ لیکن لما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امتہ ستفترق على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه انه قال هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي صار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن الشوب هم اهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم اعلام الهدى ومصابيح الدجى اولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الابدال، وفيهم ائمة الدين الذين اجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ ان کی امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک کے سوا سب کے سب آگ میں جائیں گے، اور وہ الجماعہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقے پر گامزن ہوں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اس لیے جن لوگوں نے ہر طرح کی آمیزش سے پاک خالص اسلام کو تھام رکھا ہے وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ انہی میں صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور انہی میں ہدایت کے علم بردار اور سیاہ رات کے چراغ ہیں
جن کے مناقب و فضائل منقول اور مذکور ہیں، اور انہی میں وہ ابدال اور ائمہ دین ہیں جن کی ہدایت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور یہی جماعت وہ طائفہ منصورہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کی ہمیشہ مدد کی جاتی رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کو رسوا کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 73 فرقے ہوں گے، اور یہ جو ہے نا کہ تمام آگ میں ہوں گے سوائے ایک کے، اس سے خلود فی النار بہرحال لازم نہیں آتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے بغیر حساب کے جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ایک دفعہ جہنم میں وہ جائیں گے ضرور۔ اور اس حدیث کے بارے میں، 73 فرقوں والی حدیث کے بارے میں گفتگو کرنے والے اکثر علماء کے نزدیک فرقوں کی یہ تعداد مکمل ہو چکی ہے، اور بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرقوں کو مبہم رکھا، لہٰذا ہمیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ان فرقوں کو بیٹھ کر گنیں، لہٰذا یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ ہمیں ان فرقوں کی تفصیل کا علم نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو فرقہ اہل السنہ والجماعہ ہے، ان میں صدیقون ہیں، وہ اپنے قول میں صادق ہیں، ان کی زبان پر سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے پاس صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ وہ اپنے فعل میں صادق ہوتا ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، اس کی تنہائیاں اور مجلسیں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ منافق نہیں ہے جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ اور امت کے افضل ترین صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بات پر بھی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر 7ویں آسمان سے وحی آتی ہے، تو اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں راتوں رات ہو کر آیا ہوں مسجد اقصیٰ سے، تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، وہ ضرور ہو کر آئے ہوں گے۔ پھر شہداء، شہید کی جمع، اور یہاں پر شہداء ایک قول کی روح سے مراد ہیں علماء، اس لیے کہ علماء اللہ تعالیٰ کی شریعت کی گواہی دیتے ہیں اور لوگوں پر اتمام حجت کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد شہید فی سبیل اللہ ہے، مگر درست بات یہی ہے کہ یہ آیت دونوں کے لیے عام ہے، اس میں علماء بھی ہیں اور شہداء فی سبیل اللہ بھی ہیں۔ اور پھر صالحین، صالح جو ہے یہ فاسد کی ضد ہے، اور صالح وہ شخص ہوتا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا التزام کرتا ہو۔ پھر اعلام، اعلام الہدا و مصابیح الدجا، اعلام علم کی جمع ہے جس کا اصل معنی پہاڑ ہے۔ پہاڑ کو علم سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور دلیل لی جاتی ہے، اور اعلام الہدا وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں معاشرے میں کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ اگر وہ حدیث روایت کر دیں تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے درس میں فلاں حدیث روایت کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی موضوع اور ضعیف احادیث روایت نہیں کرتے وہ اسکالر، تو وہ آپ کے لیے اعلام ہے، وہ آپ کے لیے دلیل ہیں، اور یہ علماء حق ہیں۔ یہی لوگ ہدایت دینے والے اور اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے، یعنی چراغ اور روشنی پہنچانے کا ذریعہ، اور الدجا یہ دجیہ کی جمع ہے، یعنی تاریکی، یعنی وہ تاریکیوں کے چراغ ہیں جن کے ساتھ لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں اور ان کی روشنی میں چلا کرتے ہیں۔ اور یہ مناقب معصورہ والے اور فضائل مذکورہ والے لوگ ہیں۔ مناقب منقبہ کی جمع ہے جو کہ مرتبہ کے معنی میں ہے، یعنی عزت و شرف اور مقام و مرتبہ والے لوگ ہیں، اور فضائل فضیلہ کی جمع ہے، یعنی اعلیٰ خوبیاں جن کے ساتھ انسان متصف ہو، علم، عبادت، زہد و کرم وغیرہ۔ الابدال یہ بدل کی جمع ہے۔ ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم اور عبادت میں دوسروں سے ممتاز ہوں،
انہیں اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ ان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بدل اس کی جگہ لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، یا یہ وجہ ہے کہ وہ اپنی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، یا یہ وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کر لوگ اپنے غلط اعمال کو صحیح اعمال میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان تمام خوبیوں کی وجہ سے ان کو ابدال کہا جاتا ہے، اور یہ ہے الطائفہ المنصورہ۔ ابدال کی جو ایک اور کوئی صوفزم میں ایک تشریح کی گئی ہے وہ یہاں بہرحال مراد نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، یہ طائفہ منصورہ ہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، سورہ غافر آیا 51۔ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے مشقتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، جہاد کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر آغاز میں ہی انسان کاہلی کا مظاہرہ کرے اور صبر و حوصلے سے کام نہ لے اور لوگوں کی تنزیہ باتوں کو برداشت نہ کر سکے تو پھر وہ اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اپنے عزم کو متزلزل نہیں ہونے دیتا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر استقامت اختیار کر گئے، ڈٹ گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی ریورس گیئر نہیں لگایا، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ کوئی قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی دنیاوی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والا کوئی راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو ان کو تسلی دیتے ہیں، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، ہم تمہارے ساتھی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنت میں چھوڑ کے آتے ہیں ان کو۔ تو یہ ہے طائفہ منصورہ، اور اس کی شرط ہے استقامت۔ نسأل اللہ ان یجعلنا منہم وان لا یزیغ قلوبنا بعد اذ ہدانا وان یہب لنا من لدنہ رحمہ انہ هو الوہاب واللہ اعلم وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائے کہ وہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ واللہ اعلم، ہر عالم جو درست ہوتا ہے، عالم حق ہوتا ہے، وہ ضرور واللہ اعلم کہتا ہے کہ اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے آپ کے آگے پیش کر دیا خلوص نیت کے ساتھ۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر درود اور زیادہ سے زیادہ سلامتی بھیجے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔